حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک غریب صحابی نے دعوت کی، اور دعوت صرف حضور کی۔ جب کھانا پک گیا تو حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے کے لیے آئے کہ حضور تشریف لاؤ، کھانا پک گیا۔ اس وقت حضور کی مجلس میں 10-15 غریب صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابہ کا رخ حضور کی طرف تھا، اور وہ صحابی صحابہ کے پیچھے کھڑے ہوا، اشارہ کیا کہ آقا آؤ، کھانا پک گیا۔ حضور آگے سے اشارہ کرتے ہیں یہ بھی ساتھ ہوں گے۔ اب وہ پریشان ہو گیا، اتنا تو کھانے نہیں، سارے آئے تو پورا ہی نہیں آئے گا، میں تو دعوت کی ہے حضور کی۔ وہ خاموش ہو گئے۔ حضور گفتگو کرتے رہے۔ جب دوبارہ رخ ادھر ہوا تو پھر اشارہ کیا کہ آقا آؤ، کھانا پک گیا۔ تو میرے حضور نے پھر فرمایا یہ بھی؟ کہتے میں پھر پریشان ہو گیا۔ اب حضور کے الفاظ بھی تربیت کرتے ہیں، حضور کی نگاہ بھی تربیت کرتی۔ جب تیسری بار حضور کا رخ ہوا نا تو انہوں نے اشارہ کیا کہ آقا آؤ، تو حضور نے بھی آگے سے اشارہ کر دیا یہ بھی؟ تو کہتے ہیں میرا دل بدل گیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آ جائیں، میں نے آپ کی دعوت کی ہے، آپ ان کی کر رہے ہیں، آپ جانیں یہ جانیں۔ اب وہ حدیث طویل ہے کہ وہ کھانا سب کو پورا آ گیا، لیکن جو بات یہاں شارع نے کی ہے کمال کر دی۔ شارع کہتا ہے یار غور تو کرو، ایک غریب صحابی حضور کی دعوت کرے، ایک غریب صحابی حضور کی دعوت کرے، تو حضور اتنے لجپال ہیں، اتنے کریم ہیں کہ غریب صحابہ کو چھوڑ کر اکیلے دعوت پہ نہیں جاتے، باوجود اس کے کہ حضور کسی پہ بوجھ بھی نہیں بننا چاہتا، لیکن یہ ان کی شان کریمی ہے، ان کی عظمت ہے کہ وہ غریبوں کو چھوڑ کر اکیلے دعوت پہ نہیں جاتے۔ تو فرماتے ہیں کیا سمجھتے ہو جب قیامت کا دن ہوگا اور وہ غنی رب جس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، وہ جب میرے محبوب کی جنت کے اندر دعوت کرے گا تو کیا اس وقت حضور غریب امت کو چھوڑ کے اکیلے دعوت پہ جائیں گے؟ کبھی ایسا نہیں ہوگا، وہ سب کو ساتھ لے کے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آؤ میرے نبی سے پیار کرو، آؤ میرے نبی سے وفا کرو۔ وہ دل کی وادیاں جو عشق کا پانی سوکھ جانے سے اجڑ گئی، اس میں ایمان کا پودا کبھی جڑ پکڑ نہیں سکتا۔ اگر گلشن ایمان میں بہار چاہتے ہو تو حضور کی عظمت کو بیان کرو، حضور کا حسن و جمال بیان کرو، حضور کے اختیارات بیان کرو، حضور کی شفاعت بیان کرو، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کر لو اور حضور کے ساتھ وفا کر لو۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔